ہاں میں ایک ڈائن ہوں، اس دنیا کی سب سے طاقتور ڈائن۔ سائرہ کی آواز گونجی۔ کیوں آئی ہو ہماری زندگی میں؟ کیوں تباہ کرنا چاہتی ہو ہماری زندگی؟ اب کی بار رفت بولی تھی، نہیں میں کسی کی زندگی برباد کرنے نہیں آئی، میں ڈائن ضرور ہوں مگر بری نہیں۔ سائرہ پھر سے چلائی، ہماری ماں کو کھا گئی اور کہتی ہے میں بری نہیں ہوں۔ عروسہ کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ عروسہ تم اچھی طرح جانتی ہو امی کو کس نے ختم کیا ہے؟ سائرہ نے غصے سے عروسہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم ماں نہیں ڈائن ہو۔ رفت نے کہا، میں ڈائن ضرور ہوں پر خدا نے مجھے ایک ماں بنایا ہے۔ سائرہ کے گال آنسوؤں سے بھر گئے۔ بس اب بہت ہو چکا، بہت بول لیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زرنوبا نے کہتے ہوئے ایک طرف رکھے ہوئے مٹی کے تیل کا کین اٹھایا اور سائرہ کے پاس جا کر سارا تیل اس پر چھڑک کر اس سے دور ہو گئی۔ اب سائرہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید ہو گیا، پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے، ناخن بہت لمبے اور نیلے ہو گئے۔ بس بہت گڑ گڑا لیا میں نے، اگر آج میری زندگی ختم ہونی ہے تو ہوگی، پر یاد رکھنا تم سب میں ایک ڈائن ہوں، اس دنیا کی سب سے خطرناک ڈائن، اور ایک ڈائن اپنا انتقام کبھی نہیں بھولتی۔ لوٹ کر آؤں گی میں، آج سے پورے 25 سال بعد میں پھر سے واپس آؤں گی، تم سب کو تمہارے کیے کی سزا دینے۔ کبھی نہیں بھولوں گی میں تم سب کو، مجھ کو میرے ساتھ جو تم نے کیا وہ کبھی نہیں بھولوں گی میں۔ بہت سن لی ہم نے اس کی بکواس، زنوبا بھی اب اس کو ختم کر دیں۔ انور نے زنوبا کو کہا، نہیں چھوڑو، جانے دو مجھے۔ برکت کے پیڑ کے ساتھ رسیوں سے بندھی سائرہ چلانے لگی، آج تو تمہارا مرنا طے ہے۔ عاقب جو کافی دیر چپ تھا بول ہی اٹھا۔ زنوبا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زم کی بوتل سے ڈھکن کھولا اور سارا پانی سائرہ پر پھینکا۔ سائرہ کے جسم سے دھوئیں اٹھنے لگے، سائرہ درد سے چلانے لگی، اس کی چیخوں سے پورا گاؤں گونج اٹھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، مجھے میرے بچوں کے پاس جانے دو، وہ ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ سائرہ التجا کرنے لگی، مجھے میرے بچوں سے الگ کیا ہے نا تم لوگوں نے، میں تمہیں اس دنیا سے الگ کر دوں گی، واپس آؤں گی میں، ایک ڈائن ہوں، یاد رکھنا میں ڈائن ہوں، ڈائن۔ سائرہ کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ زنوبا نے ماچس اٹھائی اور جلا کر سائرہ کی طرف پھینکی۔ سائرہ کے پورے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ چلانے لگی، یاد رکھنا میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن، میں لوٹ کر آؤں گی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید ہو چکا تھا، اس کے کھلے ہوئے بال خود بخود ایک بہت بڑی 10 فٹ کی چوٹی میں تبدیل ہو گئے، جو چوٹی کم اور سانپ زیادہ لگ رہا تھا۔ چوٹی ہوا میں لہرا رہی تھی، اس کے چھوٹے سے ناخن سفید لمبے نیلے ہو گئے تھے، وہ ایسے چنگھاڑ رہی تھی کہ کوئی بھی مدہوش ہو سکتا تھا۔ الیان کا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا، اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ڈائن نے پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی اور دیوار پہ چڑھ گئی، اس نے اپنا سر ہلایا اور اس کی چوٹی ہوا میں لہراتی ہوئی الیان کی طرف آئی۔ نہیں نہیں، الیان بیگ، نہیں نہیں کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ او گاڈ، یہ سپنا 10 سال سے آ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس سپنے کا؟ اور وہ خوبصورت سی عورت کون ہے جس کے بال، ناخن
آنکھیں، سب کچھ عجیب ہے۔ علیان کے دماغ میں سوالوں کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی، علیان نے دیکھا۔ آواز اس کی چھوٹی بہن سارہ بیگ کی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ پھر سے وہی سپنا آیا کیا؟ سارہ چلتے ہوئے اندر آ گئی اور علیان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا کروں سارہ، آج کل نہ یہ سپنا بہت زیادہ آتا ہے، کنفیوژن سی ہوتی جا رہی ہے دماغ میں۔ علیان نے مایوس سا ہوتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کر بھائی، نیچے جائیں، ناشتہ کر لیں اور آج آفس سے چھٹی بھی کر لیں۔ سارہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں سارہ، آفس تو جانا ہے اور شاید آج کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں سٹی سے باہر جانا ہے۔ علیان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، آپ کو پتہ ہے آج مجھے پروجیکٹ کے سلسلے میں کہاں جانا ہے؟ علیان گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی خوشی رفت بیگ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایسا کہاں جانا ہے جو اتنے خوش ہو رہے ہو؟ رفت نے علیان سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا ہم سب وہاں چلتے ہیں، ہمارے گاؤں کتارپور۔ علیان کے کہتے ہی رفت صوفے سے اٹھ گئی جیسے اسے 240 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔